الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہوا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا ہے، حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ دل کی سختی کا انجام بہت خطرناک ہے، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے۔ سورہ زمر
میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افما شرح اللہ صدرہ افما شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ دل کی سختی سے متعلق مزید سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اور 17 میں جو ہے وہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔